Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے اور جو اپنے رب سے ڈرے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا عمل کیا ہے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی سرزمین بہت وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اسی کے لیے اپنی بندگی خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار اور مطیع بنوں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، خالص اسی کے لیے اپنی بندگی کرتے ہوئے، تو تم لوگ بھی اس کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کر لو۔ کہہ دیجئے کہ اصل خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن نقصان کیا ہے۔ سن لیجئے، یہ بہت کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کا سائبان ہوگا اور ان کے نیچے سے بھی بادل ہوں گے۔ یہ وہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندو اللہ سے ڈرو۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ بتائے گا جو کچھ دنیا میں انسان کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ دلوں کا بھید جانتا ہے۔ جب کسی انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ اس وقت مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اور جب اللہ نعمت سے نواز دیتا ہے تو جس کی خاطر وہ اللہ کو پکار رہا تھا پہلے، وہ سب بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے، اور وہ اللہ کو گمراہ کر دیتا، وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنے کفر پر تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، لطف کر لو، تم لوگ جہنمی ہو، جہنم میں جاؤ گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں رات کے پورے حصے میں اور سجدے کے ساتھ قیام میں، اور وہ آخرت سے ڈرتے ہیں، رب کے رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں اہل علم لوگ ہیں، اور یہ لوگ اور جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ عقل مند جو ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے نبی کو خطاب کر کے کہ نبی بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ میرے بندو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا، یعنی ایمان والو اللہ سے ڈرو،
جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ یہاں خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی بھلائی کرے گا، خواہ کوئی بھی ہو، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اللہ رب العزت اس کا بدلہ جب دنیا میں دیتے ہیں تو نواز دیتے ہیں۔ اس کی کوئی قید نہیں رکھی ہے کہ ایمان والا کرے گا تبھی اس کو نوازا جائے گا، اور غیر ایمان والا کرے گا، بھلائی کرتا ہے تو اس کو نہیں نوازا جائے گا، ایسا نہیں۔ دنیا میں ہر ایک شخص کو بھلائی کرنے کا بدلہ ملتا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کے لیے عافیت ہے، سکون ہے، اور دنیا میں اس کے لیے چاروں طرف امن و محبت پھیلا دی جاتی ہے، عام کر دی جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے گویا کی خصوصیت ہے، ورنہ نیکی جو بھی کرے گا اس کو اللہ رب العزت دنیا میں دیتا ہے۔ ہاں، آخرت میں جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا میں، شرک کیا دنیا میں، پھر وہ نیکی کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ہے نا، بیماروں کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، اس کے علاج کا بندوبست کر دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ نیکیاں کر رہے ہیں، جو بھی رشتہ نوازی کر رہے ہیں، قرابت داری اختیار کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں دنیا میں کافروں کو، منکروں کو، مشرکوں کو بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن اس بھلائی کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ آخرت میں اس بھلائی کا بدلہ صرف مومنین کو ملے گا۔ دنیا میں دونوں کو ملے گا، لیکن آخرت میں صرف اور صرف مومنین کو ملے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر کافروں کو، مشرکوں کو ان کے نیکی کی وجہ سے، ان کے بھلائی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو نواز رہا ہے، تو اس سے کبھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مومنوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے۔ آزمائش تو مومنوں کی ہی ہوتی ہے نا، آزمائش تو انہی کی ہوتی ہے جو اپنے ہوتے ہیں، غیروں کی اور دشمنوں کی آزمائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ غیروں کی آزمائش ہم کیا کریں گے، دشمنوں کی آزمائش ہم کیا کریں گے، تو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہے۔ آزمائش اس کی ہوتی ہے جو اپنا ہوتا ہے، امتحان اس کا ہوتا ہے جو اپنا ہوتا ہے۔ بھائی، تمام کالج چل رہے ہیں، تمام اسکول چل رہے ہیں، تمام مدرسے چل رہے ہیں، تمام یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں؟ تمام دکانیں چل رہی ہیں، تمام فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کالج میں کس کا امتحان ہوگا؟ ہمارا آپ کا ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس کا ہوگا جو اس کالج میں داخلہ لے لے گا، جو اسکول میں داخلہ لے لے گا، جو یونیورسٹی میں داخلہ لے لے گا، تو یونیورسٹی جو اس کے بچے ہیں، اس کے اندر ہیں، انہیں کا امتحان لے گا جو اس کے اپنے ہیں، دوسروں کا تو نہیں لے گا۔ ایسے ہی ایک دکان میں ایک شخص کے ہاں 4 کام کرنے والے ہیں، 10 کام کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے ورکروں سے جو ان کی آزمائش کرے گا تو وہ انہی کی آزمائش کرے گا، ہماری آپ کے آزمائش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جن کو ہم نے رکھا ہے یہ ایماندار ہیں، دیانت دار ہیں یا نہیں، ان کو آگے، ان کے اوپر ہم بھروسہ کر کے کچھ آگے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ تو اگر اعتبار کے قابل نہیں ہے تو چند دنوں بعد معذرت کر لی جاتی۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت ایمان والوں کو پرکھتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں نوازتا ہے، تو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر کہیں پر ایمان والے تعداد میں کم ہوں، وہاں پر عبادت میں لوگ روڑے ڈالتے ہوں اور ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تو ان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر وہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کر سکیں۔ اور ہمارے یہاں تو ہندوستان میں خاص طور سے یہ چیز بارہا دیکھی جاتی ہے کہ ایک علاقہ جہاں پر لوگ زیادہ متشدد ہیں، وہاں سے مسلمان جو ہے فوراً یا فلائن کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر سب اپنے ہی ہوتے ہیں، پھر ان کو عبادت میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ بغیر حساب پورا بدلہ دیتا ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہجرت کی. جب کافروں کی طرف سے شدید مزاحمت ہوئی، تشدد کا سامنا کرنا پڑا، ان کی طرف سے مصیبتوں کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہجرت کر جائیں. صحابہ کرام نے ہجرت کی تو ایک دو بار ہجرت تو حبشہ کی طرف ہوئی، اس کے بعد مستقل طور پر ہجرت مدینے ہوئی. تو زیادہ تر صحابہ وہ تھے جو ہجرت کر کے پھر مدینے دھیرے دھیرے آ رہے تھے. بہت سے صحابہ ایسے تھے جو بہت کمزور تھے، بے بس تھے، وہ دوسروں کے ماتحت تھے، غلام تھے، یا یہ کہ اتنے بے بس تھے اور عاجز تھے کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ مکے ہی میں پڑے ہوئے تھے صبر کے ساتھ. اور جو لوگ ایمان کے ساتھ جمے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ پریشانیاں تھیں اور کافر ان کو ستا رہے تھے، ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بتایا، خوشخبری دی کہ صبر کرو، تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ کی زوجہ وغیرہ وغیرہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ سب وہ تھے جو بہت ہی دبے اور کہہ لیجیے کہ معاشرے میں وہ تھے اور غلام وغیرہ تھے، تو ان کے آقا وغیرہ ان کے اوپر بہت ظلم ڈھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو کہتے تھے کہ صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے اولاد صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بھی وعدہ کیا ہے کہ بغیر حساب جنت، کیا بولتے ہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو جب حساب کا وقت آئے گا تو اس کی جتنی نماز ہے، نماز ایک طرف پڑھنے میں، دوسری طرف وزن میں اس کا اجر رکھا جائے گا، اور جتنا اللہ کا وعدہ ہے وہ اس کو پورا پورا دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر دیں گے، تو 10 نماز پڑھی 100 نماز کا ثواب لے لیا. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 50 گنا کے اعتبار سے ہو جائے تو مزید جتنا ہوگا اللہ وعدے کے مطابق اتنا پورا پورا اجر دے دے گا. تو وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بقیہ اللہ جتنا اس کا بڑھانا چاہے وہ اللہ کا معاملہ ہے. روزہ لے کر آئے گا اس کا اجر دے دیا جائے گا، کوئی دوسری نیکی لے کر آئے گا اس کا اجر دے دیا جائے گا. لیکن صبر کا اجر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے میں اور ترازو میں نہیں رکھا جائے گا کہ تم صبر لے کر آئے اب اس کا بدلہ تم اس کا 10 گنا ہم سے لے لو. نہیں، صبر کا پیمانہ ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ جیسے بندہ اسے لے کر آئے گا اللہ کے سامنے صبر کا پیمانہ پیش کیا جائے گا کہ اس بندے نے یہ صبر کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پڑھا الگ، اس کی ضرورت نہیں، اب اس کو بے پناہ دے دو، بے پایا انعام دو، بس اس کو بھر دے. بس نیکیوں کا جب اجر اللہ دینا شروع کرے گا تو اس کو دینا شروع کریں گے بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، لا تعداد. یہ صبر کا بدلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ صبر سے زیادہ اجر کسی اور چیز کا ملنے والا نہیں. پھر فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مطیع و فرما بردار یعنی مسلمان بنوں. ایک تو اس خطاب کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ جیسی اللہ کا حکم آئے اور آپ کو معلوم ہو اس کی اطاعت میں فوراً اپنا سر جو ہے جھکاتے ہیں کہ میں اس کے لیے بالکل سے تیار ہوں، کہ ہر حکم اللہ کا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، جو کرنے کا ہے کروں گا، جس سے بچنے اور رکنے کا اس سے میں بچوں گا اور رکوں گا. لیکن خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ مانا جائے تو یہ نبوت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے اعتبار سے، نبوت عملی اعتبار سے جو آپ کو ملی ہے، آپ سب سے آخری نبی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جس دن یہ سوچا کہ ہم اپنے بندوں کے لیے رہبر بنائیں گے، نبی بنا کر دنیا میں بھیجیں گے اور وہ ہمارے بندوں کو راستہ صحیح دکھائیں گے،
تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، تو آپ کو سردار رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب چوک ہوئی اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، تو عرش کی طرف جب اٹھا کر دیکھا تو اس میں دیکھا عرش کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نبی تھے، تمام انبیاء سے پہلے نبی بن کر آئے تھے، لیکن عملی اعتبار سے آپ سب سے آخر میں نبی بن کر آئے۔ آدم علیہ السلام نے اس محمد رسول اللہ کے ذریعے اس واسطے سے گویا کہ اے اللہ جس چیز کا تو نے تذکرہ کیا ہے وہ یقیناً تیرا بہت محبوب بندہ ہوگا، اس واسطے سے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکماً بھی اور عملاً بھی تمام انبیاء میں سب سے آگے ہیں، اطاعت میں اور کیا بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم ماننے میں سب سے آگے ہیں۔ تو سردار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اگرچہ آپ سب سے آخر میں آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سید الانبیاء بنا دیا، تمام انبیاء کا تاجدار بنا دیا۔ اس اعتبار سے بھی آپ انبیاء کے سردار ہوئے، اور اس اعتبار سے چونکہ سب سے پہلے آپ کا ذکر آیا تو اس اعتبار سے بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ نبوت کے ساتھ کوئی خاص کر دیا گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔